بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی چند آیتیں پیش خدمت ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہے کہ دین میں کسی بھی طرح کی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان کسی طرح کے دباؤ میں آ کر کے بھی دین کا سودا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ خواہشات کے پیچھے چل سکتا ہے، بلکہ اسے صرف اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی کو اختیار کرنا ہے۔ خواہشات کی اتباع میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے کبھی ہٹ جاتا ہے اور اس کی طرف سے کبھی چشم پوشی برتنے لگتا ہے، تو اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کیا گیا حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، یا یہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہدایت میں کمی واقع ہوگی۔ اس لیے اس سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی جانب سے واضح ہدایت پر ہوں، دلیل پر ہوں، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ یعنی میرے پاس جو دلیل ہے، جو شریعت ہے، وحی کے ذریعے سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، لیکن میں اس شریعت پر قائم ہوں، اس دین پر قائم ہوں، اور مجھے اسی پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی کے بارے میں مواخذہ کرے گا، اور یہ بات تمام تر افراد امت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ صرف تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو ہی دیکھے گا، یا دیکھتا ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیز قابل قبول اور قابل قدر ہے، وہ تمہاری مال و دولت اور تمہاری خوبصورتی اور حسن جمال، اگرچہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن مقبولیت اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں حاصل ہوگی الا یہ کہ اس کو صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی طرف اور ہمارے اعمال کی طرف دیکھے گا، یعنی یہ کہ اسی کا آخرت میں وزن ہوگا اور اسی کے مطابق آخرت کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ آگے فرمایا تھا کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ حاکمیت تو صرف اللہ ہی کی ہے،
یعنی حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا تمام معاملات میں چلتا ہے، انسان کی قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ خیر الفاصل یقص الحق، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات پر دین موقوف نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے کس چیز میں خیر و فلاح ہے، دین اس پر موقوف ہے۔ انسان اگر کفار سے کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے یا مہلت دے، تو اس میں اس کی جو حکمت ہے وہ پنہا ہے، وہ کب اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 58۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اگر میرے طلب کرنے پر عذاب آ جاتا یا مجھے اس کا کوئی اختیار دیا گیا ہوتا تو تمہاری خواہش کے مطابق ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز سامنے آ جاتی، لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، مجھے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ آگے فرمائے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی تمام کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، یعنی تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اس کو صرف وہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کی خشکی میں اور جو تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور کوئی خشک اور کوئی تر چیز ہوتی ہے، سب کتاب مبین میں درج ہوتی ہے۔ گویا چند الفاظ کے ذریعے سے اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور ہر چیز کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جو کچھ دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ خشکی کے حصے پر ہو یا سمندر میں ہو، خشکی میں کچھ معاملات جو سارے انجام پا رہے ہیں یا سمندر میں جو طغیانی آ رہی ہے، ہر چیز کا اسی کو علم ہے، یہاں تک کہ اس کے علم کی انتہا کو ان الفاظ میں بتایا گیا کہ کروڑوں تعداد درختوں کی پائی جاتی ہے، لیکن کسی بھی درخت سے کوئی ایک پتا بھی ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اتنی بڑی سرزمین پر زمین کی تاریکی کے اندر کوئی بیج دبا ہوا ہوتا ہے یا کوئی بھی خشک و تر چیز ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں، اور نہ صرف علم میں ہوتی ہیں بلکہ وہ لوح محفوظ میں درج بھی ہوتی ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں، جس میں ایک قیامت کا علم ہے، دوسرے بارش کا نزول ہے، تیسرے رحم مادر میں جو بچہ پلتا ہے اس کا علم ہے، کل کیا واقعات پیش آنے والے ہیں اس کا علم ہے، اور موت انسان کی کہاں ہوگی، کس سرزمین پر اور کب واقع ہوگی، ان امور کا
علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو گویا انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انتہائی وسیع ہے اور وہ ہماری ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو یہ چیز اللہ پر ایمان کو بھی قوی کرتی ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، اگرچہ اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو عمل میں نہ لایا جائے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھپے اور ڈھکی ہوئی چیز سے واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو رات میں، اور وہی ذات ہے جو رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند طاری کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، یعنی دن میں جو اعمال کرتے ہو، جو کماتے ہو، اس کو وہ جانتا ہے۔ پھر وہ تم کو اٹھا دیتا ہے، یعنی موت کے بعد وہ تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ تم متعینہ مدت کو پوری کر لو، پھر تمہاری واپسی اسی کی طرف ہونی ہے۔ تاکہ تم اپنی پھر تمہاری واپسی اسی کی طرف ہونی ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی آیت میں یتوفاکم باللیل، رات کو وفات دیتا ہے سے مراد نیند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیند کو طاری کرتا ہے، اور نیند کو موت صغریٰ کہا گیا ہے موت کبریٰ کے مقابلے میں، کہ انسان اس وقت ایک طرح سے گرد و پیش کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صبح میں پھر بیداری عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی متعینہ مدت، یعنی اس کو جتنے دنوں تک دنیا میں رہنا ہے اس کو پورا کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے، دن میں جو اس کی تگ و دو ہیں اور جو کوششیں وہ کر رہا ہے وہ کس جانب جا رہی ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق چل رہی ہیں یا اس کے احکام کے خلاف چل رہی ہیں، اللہ کی ناراضگی کو واجب کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ناراضگی کو ثابت کر رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور پھر صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، کہ تمہارے کیے ہوئے کے بارے میں وہ آخرت میں قیامت کے دن آگاہ بھی کرے گا، اور صرف آگاہ نہیں کرے گا، اس کا بدلہ بھی دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندے کے اوپر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر حفظہ بھیجتا ہے، یعنی نگہبان فرشتے جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں وہ اس نے تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، توفته رسلنا، اور ہمارے فرشتے اس کو وفات دے دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو وفات دے دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے، یعنی ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ روحوں کو قبض کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود بھی غالب ہے، نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حفظہ کو بھی دے رکھا ہے جو اس کی نگہداشت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے فرستادوں کو موت کے وقت روح نکالنے کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، یعنی اس میں وہ تاخیر نہیں کر سکتے، مؤخر نہیں کر سکتے،
بلکہ جس آن اور جس لمحہ حکم دیا جاتا ہے اسی لمحہ آ کر کے وہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب انسان کو موت کی یاد دلائی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں چوکنا رہیں، اس لیے کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اور انسان کو بھی اپنی ذمہ داریاں دنیا میں ادا کرنی ہیں، کما حقہ ادا کرنی ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ فرشتے روح کو قبض کر کے ظاہر ہے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور نیک روحوں کو علیین میں اور بد روحوں کو سجین میں جگہ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی روح کو بھی پاکیزہ بنائیں، اپنے اعمال کے ذریعے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تمام تر لوگ اپنے مولا حقیقی کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی فرشتوں کی ذمہ داری روح قبض کرنے کی ہے، حاکمیت اور فیصلے سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لوٹنا انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک دن جو ہے اس کا مواخذہ بھی کرے گا، حساب و کتاب بھی لے گا، اور یہ حساب کتاب لیتے اسے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، یعنی یہ کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت تاخیر نہیں ہے، اس لیے کہ جو انسان وفات پا گیا اس کے لیے عمل کا موقع ختم ہو گیا، لہذا اب اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ بہت جلد اس سے حساب لینے والا ہے، یعنی یہ کہ اب مہلت عمل ختم ہو گئی تو وقت حساب ہی باقی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو فرداً ایک ایک لوگوں کے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، بلکہ وہ فی الفور سب کا حساب لے لے گا۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم کو خشکی اور تری میں یعنی سمندر میں، دریاؤں میں، تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس وقت کہ تم اس کو گریہ وزاری کے ساتھ چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر ہم کو نجات دے دی تو نے، اگر اس نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی کہ ہم تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نجات دیتا ہے، اور ہر تکلیف سے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو دشواریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور کرب پیش آتا ہے، ان تمام میں اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے تو انسان اس سے نجات پاتا ہے۔ خواہ دنیاوی کوئی مصیبت ہو، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، قحط سالی ہو، مال و دولت کی اسرت ہو، تنگی ہو، بارش وغیرہ کبھی کثرت سے ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہوائیں اور برف باری وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہ گویا ایک مصیبت ہوتی ہے، اور اسی طرح سمندر کی تاریکیوں میں انسان رہتا ہے، اور کبھی اس میں بھی تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، تو ساری چیزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے۔ جب بھی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو چاہیے کہ اسی کو پکارے، لیکن یہ کہ انسان اس کے باوجود شرک کرتا ہے۔
شرک کا مطلب ایک تو شرک وہ ہے جو کہ غیر مسلمین کی طرف سے بت اصنام و اذان کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ شرک کی نوعیت جو شرک خفی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انسان کا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے دعا و مناجات کرنا، قبروں اور مزاروں پر جانا، ان سے اپنی خواہشات ان کے سامنے رکھنا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کرنا اور ان سے تمنائیں وابستہ کرنا، یہ چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ غیر اللہ کی قسمیں کھانا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے، اور اسی طریقے سے شرک اصغر یعنی چھوٹا سے چھوٹا شرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں ریاکاری اور دکھاوا رکھے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ کسی دوسرے کی خوشنودی یہ ہمارے پیش نظر نہ ہو اور نہ کوئی دوسری غرض و غایت ہو۔ فرمائے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا یہ کہ تم کو گروہ گروہ میں کر کے گڈمٹ کر دے یعنی بھیڑا دے، اور تم میں کے بعض سے لڑائی کا مزہ چکھیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کی قوت کا مزہ چکھائے۔ غور کرو ہم کس طریقے سے آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت ہی اہم بات کہلائی گئی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، یعنی یہ کہ اعمال صالحہ کا صدور کرنے کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ رہنا چاہیے، یا یہ کہ نافرمانی کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اندیشہ اور خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں تیز تند ہوائیں، بارش، اولا پانی وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ زمین کے نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے، یعنی کہ زمین میں دھسایا جانا، یا یہ کہ سیلاب پانی کی کثرت جو گھروں تک پہنچ جائے اور وہ باعث اذیت ہو جائے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یلبسکم شیعاً، گروہ گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یعنی یہ کہ لوگ کہا گیا ہے کہ قبائلی اور نسلی اختلافات، خاندانی لڑائی جھگڑے، یا یہ کہ دوسری طرح کی تفرقہ بازی وغیرہ، جس کے ذریعے سے خود مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بردآسماں ہوتے ہیں، کبھی الفاظ کے ذریعے، کبھی تحریر کے ذریعے، کبھی کلام کے ذریعے، مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے مخاصمت کرتے ہیں، تو اس کو بھی گویا آپس میں بھیڑ جانے سے تعبیر کیا جائے گا کہ وہ تم کو آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑا دیں، ایک دوسرے سے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت جب کہ انسان رجوع اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کرنے لگے، پامال کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کا عذاب بھی بھیج دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر خود آپس میں اخوت، بھائی چارگی، محبت اور ایک دوسروں کے اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، یا یہ کہ بددیانتی اور خیانت، ایک دوسرے کی درپے آزار ہونا، نفرت و عداوت،
محبتوں کا خاتمہ اور خود غرضی، نفرت، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، جس کی بنا پر کہا گیا یلبسکم شیعان. یہ ساری چیزیں دین سے دوری کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور پھر آپسی اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، اور اس کی بنا پر سب ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں مختلف زاویوں اور مختلف طریقوں سے. لہذا رجوع اللہ اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے ہی انسان امن و امان کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور اختلاف اور انتشار سے محفوظ رہ سکتا ہے. اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے اور حتی الامکان ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جو اختلاف کا باعث بن سکتے ہوں. تو فرمایا کہ غور کرو، ہم ہر طریقے سے گھما پھرا کر کے یہ باتیں آیات میں بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں. لوگ سمجھ جائیں کا مطلب یہ کہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں اور دنیا میں بھی امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیاب کریں. آیت نمبر 65. تو گویا یہ چند آیتیں ہیں جو پیش خدمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو مشعل راہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.